سچے فرمان کا ٹچ دیتے ہیں، اور یہ چیز بہت کم ملا کرتی ہے دوسرے گھروں میں۔ میں عرض کر رہا ہوں، عمل تب قابل قبول ہے جب پہلے عقیدہ صحیح ہوگا۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے عمل قابل قبول۔ آپ پہاڑ جتنا عمل کر لیں، پہاڑوں سے بڑا کر لیں۔ ابن جدعان مکے کے قریب ایک بہت بڑا آدمی رہتا تھا، بڑا نیکوکار تھا، بڑی نیکیاں کرتا تھا، بیواؤں کی خدمت کرتا تھا، مسکینوں کے گھروں میں راشن دیا کرتا تھا، اور راستے میں گزرنے والے مسافروں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ بڑی بڑی تہامہ ایک پہاڑ ہے عربستان کے اندر، کہتے ہیں تہامہ سے بڑی بڑی اس کی نیکیاں تھیں۔ میری اماں سیدہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ ابن جدعان نے اتنی نیکیاں کی ہیں، کل اس کو کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا، عائشہ اس کو کام میں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ اس کا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں تھا، اس کے کام نہیں آئیں گی۔ تہامہ پہاڑ سے بڑی بڑی نیکیاں۔ قرآن مقدس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ 17واں پارہ ہے قرآن کا، سورۃ انبیاء کا آخری رکوع، پہلی آیت، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی بندہ اچھے عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، بشرطے کہ ہو کون؟ اگر مومن نہیں ہے، اچھے سے اچھا عمل کر لے، قابل قبول نہیں ہے، فرمایا نیک عمل کرنے والا، عملی قوت رکھنے والا، اچھے سے اچھے اعمال کرنے والا، وَهُوَ مُؤْمِن، حاضراں حال کہ وہ مومن ہو، عقیدہ اس کا درست ہو، فرمایا ایسا ہوگا، فَلَا کفران لسعی، اللہ اس کی محنت کی ناقدری نہیں کرے گا، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، فرمائیے جو کرتا جائے گا ہم لکھتے چلے جائیں گے۔ یہاں بھی قرآن کہتا ہے وَهُوَ مُؤْمِن۔ ایک دوسرے مقام پہ چلے جاؤ، 14واں پارہ ہے قرآن کا، سورۃ نحل ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں، من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قرآن مقدس فرماتا ہے مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، اچھے کام کرنے والا، نیکی کے کام کرنے والا، اعمال صالحہ کرنے والا، من ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، یہ کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو،
یہ بھی نماز پڑھتا ہے وہ بھی پڑھ رہی ہے، یہ بھی صدقہ کرتا ہے وہ بھی صدقہ کر رہی ہے، یہ بھی زکوٰۃ دیتا ہے وہ بھی اپنے زیور کی زکوٰۃ دے رہی ہے، یہ بھی اچھے کام کرتا ہے وہ بھی اچھے کام کر رہی ہے۔ فرمایا من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، میرے پروردگار نے فرمایا بشرطے کے درا حال کہ وہ بندہ ہو، وہ عورت ہو مومنہ، مرد ہے تو ہو مومن، عقیدہ اس کا درست ہو۔ میرے مالک پھر آپ کیا کرتے ہو؟ فرمایا اس دنیا میں اس کے ساتھ یوں کیا کرتا ہوں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ اس کی بڑی تفسیریں علماء نے کی ہیں، مفسرین نے بڑے احتمالات لکھے ہیں۔ ایک احتمال مفسرین نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس کا یہ احتمال لکھا ہے۔ فرمایا میرا رب کہتا ہے بندہ مومن ہو، عقیدہ درست ہو، بندہ موحد ہو، اللہ کی توحید پر مستقیم ہو، مستحکم عقیدہ ہو اللہ کی توحید پر، عقیدے میں سقم نہ ہو، عقیدے کی اصلاح کر چکا ہو، صحیح معنوں میں اپنے عقیدے پہ محنت کر کے قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنا عقیدہ درست کر لیا ہو، رب ذوالجلال فرماتے ہیں میں اس کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ ایک مفسر کہتا ہے اللہ پاک فرمانا یہ چاہتے ہیں میں اس کو وہ زندگی دوں گا جس زندگی میں کبھی بے سکونی نہیں ہوگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، دنیا کے نقطہ نظر سے اس کے پاس رہنے کو کوٹھی نہیں ہے بلکہ جھونپڑی میں رہتا ہے، پہننے کو اچھے لباس نہیں ہے، ٹاکیاں لگے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، کھانے کو اس کے پاس مرغن غذائیں نہیں ہیں بلکہ روکھی سوکھی ملتی ہے، پینے کے لیے اس کے پاس بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے مشروبات نہیں ہیں بلکہ اس کے پاس دو دو تین دن کا باسی پانی ہوتا ہے، اسی پہ گزارا کر لیتا ہے، سونے کے لیے اس کے پاس اچھے قسم کے کمرے، اے سی قسم کے کمرے، بڑے بڑے بیڈ والے، بڑے بڑے پلنگوں والی وہ ریسٹ ہاؤس نہیں ہے بلکہ وہ زمین پہ سو جاتا ہے، اس کے پاس سر کے نیچے رکھنے کے لیے کوئی گاؤں تکیہ نہیں ہے، پتھر کا تکیہ بنا کے وہ سو جاتا ہے، نیچے بچھانے کے لیے بستر نہیں ہے، ننگی زمین پہ سو جاتا ہے۔ لیکن میرا رب کہتا ہے یہ دنیا کی آسائش نہ بھی ہو پھر عقیدہ درست ہو، عمل صالح ہو، نحیینہ حیاتن طیبہ، میں جو اس کو زندگی دیتا ہوں تو بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو عالی شان بلڈنگوں میں وہ سکون نہیں ملتا، عالی قسم کے غلیچوں میں اس کو سکون نہیں ملتا، اعلیٰ قسم کے بیڈ روموں میں اس کو سکون نہیں ملتا، وی آئی پی کمروں میں بیٹھ کر اس کو وہ سکون نہیں ملتا، جتنا میں پرسکون اس کو بنا دیتا ہوں ایک ٹائم کی ملتی ہے، دو ٹائم فاقے کر لیتا ہے پر کبھی زبان پر اس کا شکوہ نہیں لاتا، کبھی بھی اس کی زبان پہ شکوے نہیں لایا کرتا۔ ہاں مسلمانوں یہ دنیا میں ہوا ہے، دنیا میں میرے رب نے دکھایا ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اور گورنر ہے کون؟ اور گورنر بھی شام کا ہے، شام کا، اور اس دور میں سب سے زرخیز صوبہ، آمدنی والا، نئی بولی میں سب سے زیادہ ریونیو دینے والا صوبہ جو تھا وہ شام کا تھا۔ صحابہ بیٹھے ہیں، فرمایا یار شام والا گورنر تو بڑے مزے کرتا ہوگا، بڑی دولت کی ریل پھیل ہے اس صوبے میں، بڑی زراعت ہے اس صوبے میں، دور ہے
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے کان تک بھی بات گئی اور وہ اپنے گورنروں کی خبر گیری کیا کرتے تھے، میرا گورنر کیا کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو بادشاہ ہوتے ہیں نا گورنر، بادشاہوں سے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں۔ پیغام بھیجا، گورنر صاحب میں فلاں وقت دورے پہ آ رہا ہوں، تیاری کر لو۔ اب گورنر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پیغام مل گیا۔ اس وقت پہ امیر المومنین پہنچ گئے، استقبال کیا، ساتھ لے کے چلے۔ اب شہر سے گزر رہے ہیں، بازار ہے، وہ بازار میں سامان تجارت، کسٹمر، گاہک، خرید و فروخت ہو رہی ہے، دکانیں چل رہی ہیں، لین دین ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ادھر بھی دیکھتے چلے جاتے ہیں، ادھر بھی دیکھ کے چلے جا رہے ہیں، بڑا کاروبار ہو رہا ہے، بڑا رینیو ہے، فلاں فلاں سوچ رہے ذہن میں۔ گورنر صاحب سے پوچھتے ہیں گورنر صاحب گورنر ہاؤس کہاں ہے؟ انہوں کا امیر المومنین گورنر ہاؤس شہر سے باہر ہے۔ چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، شہر ختم ہو گیا۔ کدھر ہے بھائی گورنر ہاؤس؟ شہر سے تھوڑے باہر نکلے، آگے جو گئے صحرا میں لکڑیوں کی بنی ہوئی ایک جھونپڑی ہے، جھونپڑی ہے، جھونپڑی۔ اور فرمانے لگا امیر المومنین یہ سامنے گورنر ہاؤس ہے۔ حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے، اتنے بڑے صوبے کا گورنر، یہ گھر؟ فرمایا چلو تیرے گھر میں اندر چلتے ہیں۔ کتنا کچھ سامان گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اب میں تبصرہ کرنے لگوں تو آپ کا وقت چلا جائے گا، میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔